بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفارمیٹیو ورلڈ میں خوش آمدید۔ کوہ پیمائی ایک انتہائی سنسنی خیز اور خطرناک کھیل ہے۔ کوہ پیمائی کا یہ کھیل اب تک سینکڑوں لوگوں کی جان لے چکا ہے، اور یہ کوہ پیما کی تربیت میں شامل ہوتا ہے کہ پہاڑ کی چوٹی کبھی بھی اس کی جان لے سکتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود سالانہ سینکڑوں کوہ پیما اپنے شوق کی تسکین کے لیے دنیا کی بلند ترین چوٹیوں کا رخ کرتے ہیں۔ پہاڑوں کی چوٹیوں سے بے پناہ محبت کرنے والے کوہ پیماؤں کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش دنیا کی بلند ترین چوٹیوں کو سر کرنا ہوتا ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی زندگی کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ کوہ پیمائی کے اس خطرناک کھیل کا آغاز کب اور کیسے ہوا؟ ماؤنٹ ایورسٹ اور K2 کب ڈسکور ہوئی اور انہیں پہلی مرتبہ کب سر کیا گیا؟ دنیا کی ایسی بلند ترین چوٹی کون سی ہے جسے آج تک کوئی سر نہیں کر سکا؟ محمد علی ستپارہ کوہ پیمائی کے اس کھیل کے دیوانے کب اور کیوں بنے؟ ان انتہائی دلچسپ معلومات کی جانب بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ پہاڑوں میں بستے لوگ اگرچہ سیر و تفریح کی غرض سے چھوٹی موٹی چوٹیوں کی بلندیوں تک جایا کرتے تھے، لیکن 18ویں صدی تک کوہ پیمائی کے خطرناک کھیل کا وجود تک نہ تھا، اور نہ ہی کبھی کسی کو ماؤنٹ ایورسٹ، K2، نانگا پربت، پاموری یا دوسری آسمان کو چھوتی چوٹیوں کی بلندیوں تک جانے کا خیال آیا تھا۔ ان کی بلندیوں تک جانا یا اس کے بارے میں سوچنا تو درکنار، ان بلندوں بالا چوٹیوں میں سے اکثر سے تو دنیا واقف تک نہ تھی۔ 18ویں صدی میں یورپ سے تعلق رکھنے والے سائنسدان نیچر کو ڈسکور کیا کرتے تھے، اور یہ لوگ اکثر پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جایا کرتے تھے۔ انہوں نے کچھ سائنسی تجربات کی غرض سے سینٹرل یورپ میں پہلے پہاڑی سلسلے ماؤنٹ آلپس کا انتخاب کیا۔ یوں پہلی مرتبہ تقریباً 4800 میٹر بلند چوٹیوں پہ ان فلاسفرز کی آمد و رفت کا آغاز ہوا۔ لیکن کوہ پیمائی کے اس انتہائی ایڈونچرس کھیل کا باقاعدہ آغاز تب ہوا جب 1760 میں جنیوا سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان سائنسدان ہیرس بینیڈکٹ نے سائنٹیفک ریسرچ کے پرپس سے فرانس کے شہر چیمونکس کا رخ کیا۔ بینیڈکٹ جب یورپ کی سب سے بلند ترین چوٹی ماؤنٹ بلانک کے دامن میں پہنچا تو اس کے سحر انگیز اور پراسرار ماحول نے اسے جکڑ لیا۔ بینیڈکٹ 4807 میٹر بلند چوٹی کے سحر میں ایسا کھویا کہ اس نے یہیں کھڑے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ہر صورت اس چوٹی کی بلندی کو چھوئے گا، اور اس کے پرسکون اور روح پرور ماحول کا نظارہ اس کی بلندی پہ جا کے کرے گا۔ اگر وہ اس چوٹی کو سر نہ کر سکا تو اس چوٹی کو سب سے پہلے سر کرنے والے شخص کو وہ ایک بڑی رقم انعام کے طور پہ دے گا۔ اس وقت تک ماؤنٹ ایورسٹ، K2 سمیت دنیا کی بہت سی بلند و بالا چوٹیوں سے دنیا واقف نہ تھی۔ انعامی رقم کی اس اناؤنسمنٹ کے بعد بینیڈکٹ سمیت بہت سے لوگوں نے اس چوٹی کو سر کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ بالآخر 25 سال بعد 1786 میں فرانس کے شہر چیمونکس سے تعلق رکھنے والے ایک ڈاکٹر مائیکل گیبریل پرساد نے اپنے پورٹر جیکوس بلمٹ کے ہمراہ پہلی مرتبہ ماؤنٹ بلانک کو سر کیا۔ ڈاکٹر گیبریل پرساد ایک بہت ہی قابل سائنٹسٹ تھا۔ بوٹانی اور منرل سے بے حد لگاؤ کی وجہ سے وہ اکثر اوقات پہاڑوں پہ جا کے سائنٹیفک ریسرچ کیا کرتا تھا۔ یہ اس کا خواب تھا کہ وہ یورپ کی سب سے بلند چوٹی ماؤنٹ بلانک پہ بیرومیٹر لے کر جائے اور وہاں کا ایئر پریشر میئر کرے۔ اپنے اس خواب کی تعبیر کے لیے اس نے 1784 سے 1786 تک کئی مرتبہ چوٹی سر کرنے کی کوشش کی۔ آخر کار 1786 میں گیبریل ماؤنٹ بلانک سر کرنے میں کامیاب رہا، اور بینیڈکٹ کی جانب سے اعلان کردہ انعامی رقم بھی اسے دی گئی۔ یوں تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی بلند چوٹی کو سر کیا گیا۔ یہ کوہ پیمائی کی دنیا میں پہلی بڑی کامیابی تھی جس نے دنیا بھر میں کوہ پیمائی کے کھیل کو اجاگر کیا۔ اس کے ایک سال بعد 1787 میں بینیڈکٹ خود بھی ماؤنٹ بلانک کو سر کرنے میں کامیاب رہا۔ یوں کوہ پیمائی کا یہ کھیل دنیا بھر میں پھیلنے لگا، اور کوہ پیما تیزی سے یورپ کی چوٹیوں کو سر کرنے لگے۔
یورپ سے ہوتا ہوا یہ کھیل ایشیا میں آ پہنچا، جہاں دنیا کی سب سے خطرناک اور بلند ترین چوٹیاں واقع ہیں۔ 19ویں صدی میں دنیا ہمالیہ اور قراقرم کے بلند و بالا پہاڑی سلسلوں سے واقف ہوئی۔ جب 1856 میں دنیا کی دو سب سے بلند چوٹیاں ماؤنٹ ایورسٹ اور K2 ڈسکور ہوئیں تو کوہ پیمائی کی دنیا میں ایک تہلکہ مچ گیا، اور کوہ پیما ان بلند و بالا چوٹیوں کو سر کرنے کا خواب آنکھوں میں سجائے ایشیا کا رخ کرنے لگے۔ تقریباً ایک صدی تک ماؤنٹ ایورسٹ اور K2 کوہ پیماؤں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بنی رہی۔ بہت سے کوہ پیما ان چوٹیوں کو سر کرنے کی کوششوں میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بالآخر 29 مئی 1953 کو نیوزی لینڈ سے تعلق رکھنے والے ایڈمنڈ ہلیری، ایک نیپالی شرپا تینزنگ نوگرے کے ہمراہ، تاریخ میں پہلی بار دنیا کے بلند ترین مقام ماؤنٹ ایورسٹ پہ جا پہنچے۔ شرپاز ہمالیہ اور تبت میں رہنے والے ان مقامی لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کوہ پیماؤں کی رہنمائی اور مدد کرتے ہیں۔ ہلیری اور نوگرے کی اس کامیابی نے کوہ پیماؤں میں ایک نیا ولولہ پیدا کیا، اور کوہ پیماؤں نے K2 سر کرنے کے لیے کوششیں تیز کر دی۔ یوں ماؤنٹ ایورسٹ سر ہونے کے ایک سال بعد ہی 31 جولائی 1954 کو اٹالین کوہ پیماؤں لینو لسٹیلی اور ایچلی کومپاگنی نے K2 کو بھی سر کر لیا۔ اگر پاکستانی کوہ پیماؤں کی بات کی جائے تو اشرف امان وہ پاکستانی کوہ پیما ہیں جنہوں نے 1977 میں پہلی مرتبہ K2 کو سر کیا، جبکہ ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے والے پہلے پاکستانی نذیر صابر ہیں جنہوں نے 17 مئی 2000 کو ماؤنٹ ایورسٹ پہ سبز ہلالی پرچم سر بلند کیا۔ حال ہی میں K2 پہ لاپتہ ہونے والے محمد علی ستپارہ بھی کوہ پیمائی کی دنیا میں ایک بے پناہ مقام رکھتے ہیں۔ بلتستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں ستپارہ میں پیدا ہونے والے محمد علی ستپارہ کو کوہ پیمائی کا شوق تب پیدا ہوا جب وہ ایک پورٹر کی حیثیت سے کوہ پیماؤں کی مدد کیا کرتے تھے۔ 1996 سے 2003 تک کوہ پیماؤں کو پہاڑوں کی چوٹیوں تک جاتا دیکھ کر محمد علی ستپارہ بھی بنا کسی پروفیشنل ٹریننگ کے دنیا کی بلند ترین چوٹیاں سر کرنے لگے۔ اس عظیم پاکستانی ہیرو نے دنیا کی 14 بلند ترین چوٹیوں پر پاکستانی پرچم لہرایا، جن میں K2، نانگا پربت، گشربم 2، براڈ پیک اور پاموری شامل ہیں۔ محمد علی ستپارہ نے 2016 ونٹر میں نانگا پربت کو سر کر کے عظیم کارنامہ سر انجام دیا۔ اس سے پہلے ونٹر میں دنیا کا کوئی کوہ پیما بھی نانگا پربت سر نہیں کر سکا تھا۔ اگرچہ اب تک دنیا کی تمام بڑی چوٹیاں سر کر لی گئی ہیں، لیکن ایک بلند و بالا چوٹی ایسی بھی ہے جسے آج تک سر نہیں کیا جا سکا۔ اس کو سر نہ کیے جانے کی وجہ بھی انتہائی دلچسپ اور حیرت انگیز ہے۔ بھوٹان میں واقع 7570 میٹر بلند گانکھر پیونسم کو واحد بلند چوٹی سمجھا جاتا ہے جسے آج تک سر نہیں کیا جا سکا۔ 1994 میں بھوٹان کی حکومت نے اپنے مذہبی عقائد کی وجہ سے ملک میں واقع 6000 میٹر سے بلند تمام چوٹیوں کو سر کرنے پہ پابندی لگا دی تھی۔ بھوٹان میں بسنے والے 75% لوگ بدھسٹ ہیں، اور ان کے خیال میں 6000 میٹر سے بلند چوٹیاں بہت ہی پاکیزہ اور مقدس ہیں، اس لیے ان چوٹیوں کو سر کرنے پہ پابندی عائد ہے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی ایک نئی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ مزید دلچسپ، حیرت انگیز اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔